الحمد لله المبدئ المعيد، والحمد لله المغني الحميد، ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو السعيد السديد، ومن أضله فهو الطريد البعيد، ومن أرشده إلى سبيل النجاة ووفقه فهو الرشيد. الحمد لله الذي يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن، والحمد لله الذي هو أقرب من كل نفس من حبل الوريد، والحمد لله الذي قسم الخلق قسمين وجعل لهم منزلتين، ففريق في الجنة وفريق في السعير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولحينا وميتنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا أجمعين. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہیں اور اپنی قوم کو واعظ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، انذرتکم النار، انذرتکم النار، میں نے تمہیں آگ سے ڈرا دیا. انذرتکم النار، میں نے تمہیں آج آگ سے ڈرا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کو دہرا رہے ہیں. اتنا دہراتے ہیں کہ آپ کے کندھے پر ایک چادر ہے. وہ چادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چادر سرکتی ہے اور زمین پر ان کے پاؤں کے نزدیک گر جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کو اس وقت ایک ہی لفظ کہہ رہے ہیں، انذرتکم النار، انذرتکم النار، میں نے آج تمہیں اس آگ سے ڈرا دیا. آج میں نے تمہیں واضح طور پر اس آگ کا جو معاملہ ہے وہ بتا دیا. کون سی آگ ہے؟ اللہ کے رسول، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو رأیتم ما رأیت لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اگر تم لوگوں کو وہ نظر آ جائے جو میں نے دیکھ لیا ہے، لضحکتم قلیلا، تمہارا ہنسنا کم ہو جائے، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، اور تمہارا رونا زیادہ ہو جائے، تمہارے آنسو نہ رکیں، تمہاری مسکراہٹ غائب ہو جائے. قالوا وما رأيت یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے ایسی کیا چیز دیکھ لی؟ قال رأيت الجنة والنار، میں نے جنت اور دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. میں نے جنت کو اور دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اس کو دیکھنے کے بعد جنت کی تو خوشی ہے، لیکن جو آگ کا معاملہ ہے، سخت آگ کا، جو لوگوں کو کھا جائے گی اور بندوں کو مانگے گی، بھڑکنے کے لیے انسان اور پتھر مانگے گی، اس آگ کو دیکھ لیا. اگر تم بھی دیکھ لو، تمہاری یہ ہنسی، یہ مسکراہٹ غائب ہو جائے، تمہارے یہ مذاق اڑ جائیں، تمہارے یہ سارے خوشیاں یہ پھیکی پڑ جائیں. کون سی آگ جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے لا تبقی ولا تذر، وہ آگ کسی چیز کو باقی نہیں چھوڑے گی. لواحۃ للبشر، چہروں کو ادھیڑ ڈالے گی. لواحۃ للبشر، چہروں کو مسخ کر دے گی. علیہا 19، جس کے اوپر اللہ نے 19 فرشتے نگہبان بٹھائے ہوں گے. وہی آگ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے جہنم یصلونہا، وہ جہنم کی آگ، اس کو وہ ضرور سینکیں گے، اس میں وہ داخل ہوں گے. فبئس المہاد، انتہائی
برا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرما رہے ہیں لا تنسوا العظیمتین، خطبہ سننے والوں اور دینے والوں، دو عظیم چیزوں کو کبھی نہ بھولنا، عظیمتین الجنت والنار، جنت کو اور دوزخ کو اپنی زندگی میں کبھی فراموش نہ کرنا۔ ثم قال وهو يبكي، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اس حال میں آپ ارشاد پر فرما رہے تھے کہ وهو يبكي، رو رہے ہیں، آنسو جاری ہیں، وَدُمُوعُهُ قَدْ بَلَّتْ جَانِبَيْ لِحْيَتِهِ، ان کے آنسوؤں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں رخساروں کو، داڑھی کے کناروں کو تر کر دیا۔ کہنے لگے وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، اگر جس قبضہ قدرت میں جس ذات کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ، اگر آخرت کا وہ معاملہ جو مجھے بتا دیا گیا اور جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں پتہ لگ جائے، لَمَشَيْتُمْ إِلَى الصَّعِيدِ، تم لوگ کسی بڑے ٹیلے کی طرف چلے جاؤ، اس دنیا کو چھوڑ کر ریت کے ٹیلے کی طرف جاؤ، وَلَحَثَيْتُمْ عَلَى رُؤُوسِكُمُ التُّرَابَ، تم حسرت کے مارے اپنے سر میں خاک ڈالنا شروع کر دو کہ یہ انجام ہوگا میرا، اس آزمائش میں جانا ہے میں نے، اس حالات سے گزرنا ہے میرے مردوں نے، ان معاملات کا حساب دینا ہے میں نے۔ تم ایک مجنون بن کر عقل کو کھو کر اپنے سر میں خود ہی خاک ڈالنا شروع کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انذرتکم النار، آج کے خطبے میں نے تمہیں آگ سے ڈرا دیا۔ انذرتکم النار، کیسی آگ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ہم ان کے پاس ہیں، اچانک کسی کی بہت بلندی سے گرنے کی آواز آئی، سخت بڑی آواز آئی، کہنے لگے ھذا حجر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ ایک پتھر ہے، ھذا حجر، یہ ایک پتھر ہے، رمی بہ فی النار منذ 70 خریفہ، اس کو دوزخ میں پھینکا گیا تھا اور گرتے 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 70 سال کے بعد آج وہ اپنی گہرائی میں جا کے اپنے پیندے میں جا کے لگا ہے، یہ اس کی آواز ہے۔ انسان ایک وقت تھا سوچتا تھا 70 سال تک ایک چیز گرتی جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں چیز کثرت سے آتی ہے، اتنے سال تک ایک چیز جہنم میں جائے گی اور اس کی گہرائی اتنی ہوگی گرتی جائے گی۔ لیکن بطور خاص آج کے دور میں علم فلکیات کا مطالعہ کیجئے، جو سائنسی تحقیقات ہیں، یہ 70 سال تو کچھ نہیں، 700 سال بھی کچھ نہیں، 7 لاکھ سال بھی کچھ نہیں، 7 کروڑ سال بھی کچھ نہیں، 7 ارب سال بھی کچھ نہیں، یہاں تو کھربوں سالوں کا معاملہ ہے۔ اور فلکیات کے جو سارے کے سارے پیمائشیں ہیں اور جو موجودہ تحقیقات میں سامنے آ رہی ہیں، یہ 70 سال تو کچھ بھی نہیں، اس سے کئی ارب گنا زیادہ مسافتیں ہیں، سیارے ہیں، کہکشائیں ہیں، کائناتیں ہیں، انسان تو ابھی ان میں سے پورے صحرا میں سے ایک ذرے کے برابر بھی چیز جانچ نہیں سکا۔ اس دوزخ سے جس میں اتنی آگ ہوگی کہ 70 سال تک اگر انسان اس میں سے اوپر یا نیچے آتا جائے وہ بھڑکتی نظر آئے گی، اس کی منزلیں ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو اس قرآن کی آیت سے ملائیے، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، بندہ گر رہا ہوگا کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش قدمت لحیاتی، میں نے اپنی اس آخرت کی زندگی کے لیے کچھ جمع کر لیا ہوتا، قدمت لحیاتی، میں نے کچھ پیش کر لیا ہوتا، میں نے زندگی ادھر ادھر گزارنے کی بجائے نیکیاں کر لی ہوتی، قدمت لحیاتی، میں نے اس وقت فلمیں، ڈرامے اور میوزک دیکھنے کی بجائے کچھ قرآن پڑھ لیا ہوتا، قدمت لحیاتی، اپنی زندگی ادھر ادھر کی غلیظ سیاسی بحثوں میں گزارنے کی بجائے کوئی تفسیریں پڑھ لی ہوتی، قدمت لحیاتی، میں نے زندگی ساری کی ساری اپنی صرف ایک ملازمت میں غرق کرنے کی بجائے ساتھ ساتھ دین کا کچھ کر لیا ہوتا، قدمت لحیاتی، کاش کہ میں اپنی اولاد کو کچھ دین بھی سکھا کے آتا تو یہاں پہ اس کے اثرات نظر آتے، قدمت لحیاتی، کاش کہ میں علماء کی صحبت میں بیٹھا ہوتا تو مجھے آخرت بھی یاد ہوتی تو میں یہاں پہ فائدہ اٹھا لیتا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اللہ کہتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن اس اللہ کے عذاب جیسا کوئی عذاب دینے والا نہیں ہوگا، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس دن اس اللہ کے باندھنے کی طرح کوئی باندھنے والا نہ ہوگا۔ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ،
وہی آگ جس میں کھانا ملے گا، لیکن کیسا ملے گا؟ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، اس آگ میں جلنے والے گناہ گاروں کے لیے کھانا ہوگا زقوم کا درخت ہوگا۔ یہ زقوم کا درخت کیا ہے؟ اللہ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کالمہل یغلی فی البطون، ایک تانبے کی طرح جو پیٹ میں جائے گا وہاں پہ جوش مارے گا، کغلی الحمیم، اس طریقے سے پیٹ میں جا کے جوش مارے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ لو ان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کر رہے ہیں، لو ان قطرۃ من الزقوم قطرت فی الارض لامرت علی اہل الدنیا، اگر اس زقوم درخت کا ایک قطرہ دنیا والوں کو تقسیم کر دیا جائے تو ساری کی ساری دنیا کی لامرت علی اہل الدنیا معیشتہم، ان کی ساری زندگی کو، ان کی معیشت کو یہ ایک قطرہ کڑوا کر دے۔ وہ جس طرح ایک کرونا آیا تھا پوری دنیا کو اس نے سمیٹ دیا تھا، اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر متحرک ہوا تھا، اسی طریقے سے اگر وہ جہنمیوں کا ایک ذرہ، اس کھانے کا ایک ذرہ دنیا میں تقسیم کر دیا جائے، ان سب کو اپنا سب کچھ کڑوا لگے، فَكَيْفَ بِمَنْ هُوَ طَعَامُهُ وَلَيْسَ لَهُ طَعَامٌ غَيْرُهُ، اب کیا حال ہوگا اس شخص کا کہ دنیا ساری کو ایک قطرہ اگر دے دیا جائے کڑوا ہو جائے، اور جس کا کھانا ہی وہی ہو، اور جس کو کھانے کے سوا کچھ ملے ہی نہیں۔ یہ وہی آگ ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں اس آگ سے بچا لے۔ اے رب کریم اپنی رحمت اور اپنی فضل سے ہمارے گھر والوں کو، ہمارے زندہ اور مردہ سب لوگوں کو اس آگ سے بچا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے انذرتکم النار، انذرتکم النار، میں نے تم لوگوں کو آج کے خطبے سے آگ سے واضح طور پہ ڈرا دیا۔ اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے اس طرح موضوعات پہ بھی مشتمل ہوتے تھے۔ ان الحمیم لیصب علی رؤوسہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں وہاں پہ پانی بھی ملے گا، لیکن پانی کیسا ہوگا؟ ان الحمیم لیصب علی رؤوسہم، ان کے سروں کے اوپر پانی کو انڈیلا جائے گا، فینفض الجمجمہ، انسان کی کھوپڑی کے اندر داخل ہوگا، حتی یخلص الی جوفہ، وہاں سے کاٹتا ہوا اس کے پیٹ تک آئے گا، فیسلط ما فی جوفہ حتی یمرق من قدمہ، کاٹتا کاٹتا کھوپڑی سے پیٹ میں، پیٹ سے آنتوں میں، آنتوں سے نیچے جاتے جاتے انسان کو کاٹ ڈالے گا۔ اتنا گرم پانی، اتنی تیز حرارت کہ انسان کو جہاں جہاں جا رہا اپنا راستہ بناتا جا رہا ہے، اور ایک دفعہ نہیں ہوگا، جہنمیوں کے لیے ایک دفعہ نہیں ہوگا، ایک وجود نہیں ہوگا کہ وجود کو سزا ملی، غرق ہوا، ختم ہوا، جان چھوٹی، نہیں۔ حدیث کہتی ہے حتی ثم یعاد کما کان، پھر اس شخص کو دوبارہ جس طرح وہ صحت مند صحیح حالت میں تھا واپس لوٹایا جائے گا، پھر یہ عمل شروع کر دیا جائے گا، یہ عمل جاتا رہے گا، جاری رہے گا، رکے گا نہیں۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، قرآن کہتا ہے جب بھی وہ چاہیں گے کہ اس دنیا سے، اس عذاب سے، اس آگ سے نکلیں، اعیدوا فیہا، دوبارہ ان کو اسی میں ڈال دیا جائے گا، جاتے کہاں ہوں، 19 فرشتے اوپر کھڑے ہیں، وذوقوا عذاب الحریق، ان کو کہا جائے گا اسی جلتے ہوئے آگ کے عذاب کو چکھتے رہو۔ لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے دروازے ہوں گے، نکل بندہ نہیں سکے گا، اور حسرت ہوگی، اندر آنے کے لیے دروازے باہر جانے کے لیے نظر آئیں گے، نکل نہیں سکے گا۔ 7 دروازے ہیں، لہا سبعۃ ابواب، 7 دروازے ہیں، 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، پوری انسانیت میں سے ہر دروازے کے لیے کچھ نہ کچھ لوگوں کی تقسیم کر دی گئی ہے۔ کیسی تقسیم کر دی گئی ہے؟ کوئی بے نماز ہے، کوئی زکوٰۃ کا چور ہے، کوئی حرام کھانے والا ہے، کوئی کسی کا ڈکار کے آیا ہے، کسی نے اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا ہے، کسی نے قانون سازی اسلام کے ہونے کے باوجود ادھر ادھر کے راستے تلاش کیے ہیں، کسی کی زندگی میں سود ہے، کسی کے گھر میں بے پردگی ہے، کوئی بے نمازی ہے، کوئی رشتہ داروں کی وراثت تقسیم کرنے پہ راضی نہیں ہے۔ لکل باب منہم جزء مقسوم، کسی کو توحید کی دولت نہیں ملی، کوئی اللہ کے لیے نہیں، اسلام کے لیے نہیں، اپنے مسلک کے لیے کام کرتے کرتے آیا، سارا عمل غارت کر کے آیا، کوئی غیبت کرنے والا، کوئی چوریاں کرنے والا، کوئی الزام لگانے والا۔ لکل باب منہم جزء مقسوم، اللہ تعالیٰ نے 7 دروازے کے لیے بندے تقسیم کر دیے ہیں۔ وہی آگ ہے جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انذرتکم النار، میں نے تمہیں آگ سے واضح طور پہ ڈرا دیا۔ اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اس میں ترلے ہوں گے، منتیں ہوں گی، جو نظر آئے گا
اس کے سامنے التجائیں ہوں گی, اس کے سامنے درخواستیں ہوں گی. یا مالک, فرشتہ نظر آئے گا, جہنمی بولیں گے لیقضی علینا ربک, اپنے رب سے کہو ہمارا خاتمہ کر دے. قالا, جواب ملے گا انکم ماکثون, خاتمہ وغیرہ نہیں ہوتا, موت کوئی نہیں ہے, ایکسپائری ڈیٹ کوئی نہیں ہے, عمر یہاں پہ نہیں ہوگی, اب ملک الموت نہیں آئے گا. انکم ماکثون, اسی میں اسٹے کرنا ہوگا, اسی میں رہائش اختیار کرنی ہوگی, یہی تمہارا گزر بسر کا مقام ہے. کہیں گے ربنا اخرجنا, اب وعدوں پہ آئیں گے, ربنا اخرجنا, اے رب ہمیں نکال تو صحیح, نعمل صالحہ, اب ہم نیکی کر کے آئیں گے, نعمل صالحہ, اب ہم نمازیں پڑھ کے آئیں گے, نعمل صالحہ, سود سے چھٹکارا پا کے آئیں گے, نعمل صالحہ, بیٹیوں کو پردے کی تلقین کریں گے, نعمل صالحہ, اولاد کو دین کی تربیت بھی دیں گے, نعمل صالحہ, اب ہم مخلوط نظام تعلیم نہیں بنائیں گے, نعمل صالحہ, اللہ کی ریاست میں اللہ کا قانون نافذ کریں گے. اے اللہ نکال تو صحیح, آج کے بعد ہم مسلک کے نہیں محمدی بنیں گے. ربنا اخرجنا منہا, اے اللہ ہمیں نکال تو صحیح, آج کے بعد فلمیں نہیں بلکہ دین کے لیے کوشش کریں گے. ربنا اخرجنا منہا نعمل اخرجنا نعمل صالحہ, اے اللہ ایک دفعہ یہاں سے جان تو چھڑوا, ایک دفعہ میں یہاں سے نکال, ہم جائیں گے, فلمیں نہیں دیکھیں گے, گانے نہیں سنیں گے, ہم بے حیائی نہیں کریں گے, لڑکے لڑکیاں آپس میں دوستی نہیں لگائیں گے, اپنے کمپنیوں کا اپنے بینکوں کا ماحول ایسا نہیں کریں گے کہ وہاں پہ شریف آدمی جائے تو اس کی آنکھیں جھک جائیں. ربنا اخرجنا, اے اللہ نکال تو صحیح, نعمل صالحہ غیر الذی کنا نعمل, اس کے الٹ کر کے آئیں گے جو ہم کرتے تھے. اللہ فرمائیں گے, یہ ترلے کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا, اسی میں جلتے رہو, اسی میں جلتے رہو, اسی میں گلتے رہو, اسی میں سڑتے رہو. ولا تکلمون, مجھ سے بات کرنے کی ہمت بھی نہ کرنا, ولا تکلمون, مجھ سے بات کرنے کی ہمت نہ کرنا. پھر ترلے کریں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین, اے اللہ ہم پہ ہماری بدبختی غالب تھی, ہم ایک گمراہ قوم تھے. ربنا اخرجنا منہا, اے اللہ ہم اس میں سے نکال تو صحیح. فإن عدنا فإنا ظالمون, اے رب کریم اگر ہم نے پھر ایسا کیا پھر ہمیں ظالم سمجھنا. فإن عدنا, اگر ہم نے دوبارہ لڑکے لڑکیوں نے دوستی لگائی تو ہم ظالم ہوں گے. اگر ہم نے پھر اپنی بیٹیوں کی شادی بےہودہ طریقے سے کی, بیٹی کو سجا کر سٹیج پہ پیش کیا, پھر ہم ظالم ہوں گے. پھر ہم نے سود کا کاروبار کیا, پھر ہم ظالم ہوں گے. ایک دفعہ نکال تو صحیح. پھر ہم نے اللہ کی حدود کو چھوڑ کر انگریز کے مطابق فیصلے کیے, پھر ہم ظالم ہوں گے. ایک دفعہ اللہ نکال تو صحیح. اللہ کہیں گے اخسؤوا فیہا, اسی میں گلو, اسی میں سڑو, اسی میں جلتے رہو. ولا تکلمون, مجھ سے بات نہ کرو. ابھی قرآن کہتا ہے یہ ماجرا چل رہا ہوگا, ایک آواز آئے گی یا اہل الجنہ, اے جنت والو, خلود فلا موت, جو جنت میں پہنچ گئے اب سدا یہیں پہ رہنا ہے, اب موت کا کوئی فرشتہ نہیں آئے گا, سدا جنت مبارک ہو. آواز آئے گی وَيَا أَهْلَ النَّارِ, اے دوزخ والو, خلود, آگ میں پہنچ گئے, سدا اب یہیں پہ رہنا ہے. فلا موت, موت بھی آ کے جان نہیں چھڑا سکتی. اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں اہل جنت میں داخل فرما. اے رب کریم ہم سب کو اپنے اپنے گھروں کو جنتی بنانے کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم اس دن کے پچھتاووں سے پہلے آج ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن کہتا ہے اللہ نے اعلان کر دیا جنتیوں جنت مبارک ہو سدا ہے, اور دوزخیوں یہ دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہے اور سدا ہے. لا یقضى علیہم فیموتوا, اب نہ تو ان کا خاتمہ کیا جائے گا کہ ان پہ موت آئے, ولا یخفف من عذابها, کوئی بریک نہیں ملے گی, کوئی ریسٹ کا دن نہیں ملے گا, عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی, مسلسل عذاب ہے, عذاب ہی عذاب ہے, آگ ہی آگ ہے, جلنا ہی جلنا ہے, جھلسنا ہے, کٹنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روئیں گے, آنسو نہیں, آنسو کی جگہ خون نکلے گا. ربنا, مایوس ہو کر سوچیں گے ہم تو پھنسے, دیکھیں ذرا ساتھ اور کون ہے, ان کو ہم پھنساتے ہیں. ربنا, کہیں گے ربنا ارینا, اے اللہ ہمیں دکھا, الذین اضلانا من الجن والانس, وہ طاقتیں, وہ لوگ, وہ طبقے جنہوں نے ہمیں
جو جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی ہیں، سامنے بھی آ کے واردات کرتے ہیں، پیچھے پیچھے بھی کرتے ہیں، خفیہ بھی ہیں اور سر عام بھی ہیں، ہر طبقے میں سے وہ دکھا تو صحیح۔ الذین اضلانا من الانس والجن، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، نجعلہما تحت اقدامنا، آج ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے پیس دیں گے، ان پہ پاؤں رکھ کے ان کو کچل دیں گے، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ بھی اسی عذاب میں سے سب سے گھٹیا جگہ پہنچیں۔ قرآن کہتا ہے وہاں پہ بندے کو اپنا ایک ساتھی نظر آئے گا، کوئی ایسا ساتھی جس نے بندے کو بے نماز کر دیا، جس نے کسی کو سود کے کاروبار پہ لگا دیا، وہ جس نے کسی کی بہن کو، کسی بیٹی کو اپنی گرل فرینڈ بنا کے اس کو نچا دیا، وہ لڑکی جس نے کسی کے نوجوان بیٹے کو بد کردار بنا دیا، ایسے ہی کچھ وہاں پہ نظر آئیں گے۔ وہ فرقہ پرست مولوی جنہوں نے قوم کو فرشتوں میں بانٹ دیا، جنہوں نے قوم کو فرقوں میں بانٹ دیا، وہیں پہ کہیں ہوں گے۔ ان کو دیکھ کر بندہ کہے گا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، کاش کہ تمہارے اور میرے درمیان دنیا میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، نہ تم میرے ہوتے، نہ مجھ سے ملتے، نہ تیرا میرا رابطہ ہوتا، نہ میں آج دوستی ہوتا۔ قرآن کہتا ہے یہ آیات پڑھنے کے بعد، قرآن کی مسلسل ان آیات کے بعد، سننے والوں، قرآن پڑھنے والوں، یہ کہانی نہیں ہے، اللہ کے احکامات بیان کیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کر رہا ہوں۔ قرآن کی آیت کہتی ہے، جتنی آیات سننی ہے اس کے بعد قرآن خلاصہ پیش کرتا ہے، وما ہی الا ذکری للبشر، جہنم کے یہ تذکرے، آگ کی یہ کہانیاں اور دوزخ کے یہ منظر، یہ انسانوں کے لیے صرف اور صرف ایک نصیحت اور درس اور پیغام ہے۔ وما ہی الا ذکری للبشر کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر، اس چاند کی قسم اور اس رات کی قسم جو آتی جاتی ہے، اور اس صبح کی قسم جو روشن ہوتی ہے، اور اسی میں تمہارے زمانہ اور تمہاری عمر بنائی گئی ہے۔ انہا لإحدى الکبر، توجہ سے سن لو، یہ بڑے ڈراموں میں سے ایک ڈراوا ہے۔ نذیرا للبشر، ہر انسان کے لیے ایک واضح پیغام ہے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، پھر تم میں سے جو چاہے جنت کی طرف آگے بڑھ جائے یا پیچھے رہ جائے، پھر تم میں سے جو چاہے یہ سننے کے بعد نیک عمل کر لے یا برے عمل میں پڑا رہے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، سن سب نے لی ہے، تم میں سے جو چاہے نمازی بن جائے، بے نماز بن جائے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے چاہے آج کے بعد جا کے پھر فلمیں ڈرامے دیکھ لے یا توبہ کر کے رب کی طرف چل پڑے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اللہ نے پہنچانا تھا، قرآن پڑھنے والوں نے سنانا تھا، اس کے بعد ہر کوئی آزاد ہے، اس مسجد سے نکلے اور جا کے فسادی بن جائے، جا کر چینل کو کھولے، جا کر اپنی بیٹیوں کو ادھورے لباس پہنا دے، آزاد ہے۔ لیکن انہا لإحدى الکبر، واضح طور پر ایک بڑا پیغام ہے۔ نذیرا للبشر، ہر شخص کے لیے جو یہاں پہ بشر ہے، ہر شخص جو یہاں پہ موجود ہے انسان ہے، انسانوں کے لیے ایک ڈراوا ہے۔ کیسا ڈراوا ہے؟ ومن یعص اللہ ورسولہ، خطبہ جمعہ دینے والوں اور سننے والوں، قرآن پیغام دے رہا ہے، ومن یعص اللہ ورسولہ، جو یہ سب آیات جہنم کے سننے کے بعد، دوزخ کے منظر پڑھنے کے بعد، ہر سال قرآن پڑھ کر ان میں سے گزرنے کے بعد بھی، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے پہ تلا ہوا ہے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حد کو پامال کرتا ہے، اس کی حد پردے کو توڑ کر اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو سجا سوار کے پیش کرتا ہے، اس کی حد کو توڑ کر بیٹے اور بیٹیوں کو ایجوکیشن میں بھیجتا ہے، اس کی حد کو توڑ کر سود کا کاروبار کرتا ہے، اس کی حد کو توڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بجائے اپنے اپنے فرقے کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ کی اس حد کو توڑ کر اپنے وراثت کے مال میں لوگوں کی وراثت کھا جاتا ہے، جو اقتدار ملنے کے بعد بھی اپنی حدود کو توڑ کر وہ اپنے اقتدار کو، اپنے منصب کو سمیٹنے کا کاروبار بنا لیتا ہے، جو کسی جگہ پر اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو دین کی بجائے دنیا کے لیے، حرام کے لیے استعمال کرتا ہے، جو اپنی جوانی کو ادھر ادھر دوستیوں میں لگا لیتا ہے،
جو حد کو توڑ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مذاق بنا لیتا ہے، اور وہ ہمارے معاشرے میں عام ہے، گھروں میں عام ہے، جو اللہ کی حدود کو توڑ کر ماں اور بہن اور بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر بہن اور بھائیوں کے ساتھ فلمیں دیکھتا ہے، میوزک سنتا ہے، اپنے گھروں میں ان چیزوں کو پرموٹ کرتا ہے، اور پھر بھی سویا رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا. یدخلہ نارا، اللہ اس کو اس آگ میں داخل کریں گے، خالدن فیہا، وہ اس میں سدا رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اس کے لیے پھر وہی رسوا کن عذاب ہے جو اللہ کی ان آیات میں ہے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کو اپنے گھروں سمیت سب کو اس سے بچانے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک عظیم سلطانک. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ خطبہ جمعہ کے بعد، نماز جمعہ کے بعد، ہمارے انتہائی پیارے بزرگ محترم آفتاب احمد صاحب کی نماز جنازہ ادا کی گئی تھی، اور اس کے بعد جب ہم قبرستان گئے تو وہاں پر دوسری نماز جنازہ ادا کی گئی جو ان کے بیٹے نے خود ادا کی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق ہوتی ہے کہ والدین کے بعد ان کے بچے نیک روش پہ چلے اور اپنے ماں باپ کو عزت احترام سے سچی دعاؤں کے ساتھ روانہ کریں. میں نے بارہا آپ لوگوں سے پہلے بھی اس حوالے سے توجہ دلائی ہے کہ دیکھیے جو ہمارے ملک میں نماز جنازہ دو طرح ادا کی جاتی ہے، دونوں ہی مسنون ہیں. ایک نماز جنازہ میں بلند آواز میں دعا کروائی جاتی ہے، جیسا کہ جب جنازہ یہاں پہ ہوا تھا کروائی گئی تاکہ زیادہ سے زیادہ دعائیں کی جا سکیں. اور دوسری نماز جنازہ میں وہی 4 تکبیرات ہوتی ہیں اور اس میں خاموشی سے دعا کی جاتی ہے، وہ بھی مسنون ہے. لیکن تیسری تکبیر کے بعد جو نماز جنازہ عام طور پر جو اس میں سب دعا کی جاتی ہیں، ہمارے ہاں جہاں پہ بھی نماز جنازہ ہوتی ہے وہاں پر 30 سے 40 سیکنڈ کے بعد سلام پھیر دیا جاتا ہے. 30 سے 40 سیکنڈ میں اچھے طریقے سے دعا ہو ہی نہیں سکتی. جب ان کے اس فرزند نے وہ نماز جنازہ ادا کی تو اس نے تیسری تکبیر کے بعد 2-3 منٹ کا وقفہ دیا، دعائیں کی، پیچھے لوگ موجود لوگوں نے دعائیں بھی کیں، اور اس کے بعد چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیا. یہ اتنا سا عمل یہاں پہ موجود ہر شخص کر سکتا ہے، ہر شخص کو کرنا چاہیے. یہ جس طرح ایک گاہک کے حقوق ہیں، امتی کے خطبہ سننے والوں کے حقوق ہیں، اپنے حقوق پہچانیں. یہ فرقوں میں بٹ کے اپنے آپ کو محدود نہ کریں، آنکھیں کھولیں، اپنے ماں باپ کے لیے خود دعائیں کریں، کثرت سے کریں. ہمارے دوسرے بزرگ فاروق ابراہیم صاحب کا انتقال ہوا، اپنے رب کے پاس چلے گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ان دونوں بزرگوں کی قبروں کو منور فرما دے. رب کریم جتنے بھی ہمارے آج تک فوت ہو چکے ہیں ان سب سے راضی ہو جائے، ان کی قبروں کو جنت کے باغات میں سے چند باغات بنا دے. ان دونوں کے فرزند یہاں پہ بیٹھے ہیں، اور ایک ہمارے تیسرے بزرگ جن کے چند ہفتے پہلے انتقال ہوا تھا ان کے بیٹے بھی یہاں پہ موجود ہیں. آپ تینوں لوگ بطور خاص اور جتنے لوگ باقی ہیں ایک بات اچھی طرح سن لیجئے، اسلام میں کرائے پر بچے لا کے قرآن خوانی کروانے کا کہیں بھی ثبوت نہیں ہے. اگر کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا ہو، مجھے لا کے دکھا دیں تو ہم بھی یہ عمل شروع کر دیں گے. اپنی شریعت کو سمجھیں. اگر یہ فرزند جو یہاں پہ بیٹھے ہیں فجر کے وقت اٹھیں، نماز پڑھیں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، اس دعا سے سچی دعا میں بھی نہیں کر سکتا جو بچے کر سکتے ہیں. وہ اٹھیں، گھر والوں کو اٹھائیں، نماز پڑھیں، خود قرآن کے 2 سطر ہی پڑھ لیں، پورا صفحہ بھی نہ 2 سطر ہی پڑھیں، اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں. اے اللہ میں نے قرآن پڑھا، تیرا کلام پڑھا، میں اس کو وسیلہ بنا کے اے اللہ دعا کرتا ہوں میرے ماں باپ کی قبروں کو منور فرما دے. یہ وسیلہ ہے. وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، وہ یتیموں غریبوں مسکینوں کو پالیں، وہ کھلائیں، وہ بانٹیں، وہ ان کے ماں باپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یہ سارے ان کے ماں باپ کے درجات کو بلند کرے گا.
لیکن یہ جنت کی فرنچائزیں اسلام میں کہیں پہ نہیں ہیں کہ جائیں مولانا صاحب کو بلائیں، ساتھ بچے بلا لیں اور قرآن کریم اور گٹھیاں لے کر. اگر ایسا ایک دفعہ بھی ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو کہ ایک صحابی فوت ہوئے، اس کے بعد سارے جمع ہو گئے وہاں پہ قرآن پڑھتے رہے، ایک مثال کی ایک جھلک ہی دکھا دیں، ایسا نہیں ہے. یہاں پہ جتنے لوگ ہیں رواج نہ سیکھیں، اسلام سیکھیں، مسلک نہ سیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیکھیں اور خوش دلی سے سیکھیں. ایک دفعہ ایک چیز پہ تحقیق کر لیا، بار بار کریں، اور جب کوئی پتہ لگ جائے یہاں پہ آ کے بیٹھیں، باقی علماء کے پاس جائیں، جا کے کہیں کہ یہ ہوا ہے، کہ کیوں ہوا ہے، یہ آپ کا حق ہے. ایک دفعہ آپ جنازوں میں جاتے ہیں، اعلان ہوتا ہے کہ کل ہوگا فلاں جگہ پہ، فلاں مسجد میں، فلاں گھر میں، اور کھانا ہوگا فلاں جگہ پہ. بتائیے ایک جنازے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال لے آئیں کہ دفنانے کے بعد اعلان ہوا ہو کہ فلاں جگہ کل ہوگا، کھانا فلاں جگہ پہ ہوگا. یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ یہ ہم نے کہاں سے تسلیم کر لیا ہمارا دین ہے؟ مسئلہ فرقے کا نہیں ہے، مسئلہ جو لوگ نیچے بیٹھے ہیں، سامنے بیٹھے ہیں، یہ آزادانہ طور پر تحقیق کر کے اپنے دین کو بچائیں. ہم خرافات میں جا رہے ہیں. ایک دفعہ ایسا بتائیں کہ جنازہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دائرہ بنایا ہو، سب نے پھر دعا کی ہو. جو جنازہ ہے وہ آخری دعا ہے، سب سے سچا تحفہ ہے. اس میں تو 40 سیکنڈ لگاتے ہیں، اس کے بعد سارے جمع ہو کے آمین آمین لگے رہتے ہیں. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ان کے صحابہ نے عمل کیا ہو، کہیں نہیں کیا، میرے علم کے مطابق نہیں کیا. اگر کسی کو علم ہے تو مجھے لا کے بتا دے، میں اگلے خطبہ جمعہ میں ادھر اعلان کر دوں گا کہ امانت مجھے مل گئی، میں آپ کو پہنچا رہا ہوں. جو بیٹے یہاں پہ بیٹھے ہیں سب سے پہلے اپنے گھروں کی اچھے طریقے سے وراثت تقسیم کریں، بہنوں کا حق سب سے پہلے ادا کریں، ماں باپ کے لیے خود صدقہ جاریہ بن جائیں، قرآن خوانی خود کریں، دعائیں خود کریں، باقی لوگ تو شامل ہیں. بارش ہو تو ماں باپ کو بھولنا نہ، عین قبولیت وقت کا وہ وقت ہے، قبولیت دعا کا وقت ہے. سفر میں ہو تو قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. اذان ہو جائے ماں اور باپ کے لیے دعا کرنا شروع کر دینا، باقی مرحومین کے لیے بھی. وہ جائز طریقے اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت شدہ ہیں. اور جتنے باقی بیٹھے ہیں، جتنے بیٹے باقی بیٹھے ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، اپنے زندہ ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. ان کے جانے کا انتظار نہ کریں. چلتے پھرتے ماں باپ کو جاتے ہوئے سب سے بڑی خوشی جو ہوتی ہے، وہ مریض ہوتے ہیں، بستر پہ لگے ہوتے ہیں، نیم بے ہوشیاں کومے کی حالت میں بھی ہوں، ان کو اطمینان سب سے بڑا ایک چیز پہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ نمازی ہے، میرا بچہ نیک ہے، میری اولاد یہ نیک کرتی ہے، بدی میں نہیں ہے. اس لیے جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں دعا کیجئے اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے رب کریم جتنے بھی ہمارے مرحومین ہیں ان کو مغفرت فرما دے. اے رب کریم جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. جتنے بھی لوگ تکلیف میں مبتلا ہیں اللہ ان کی تکلیف کو دور فرما دے. اے اللہ جو ہمارے بھائی جن کے والد ابھی جن کا انتقال ہوا ہے، اے اللہ انہوں نے جو صدمے میں صبر کیا ہے اللہ اس صبر کو قبول فرما. اے اللہ ان گھروں پہ اپنی رحمت نازل فرما دے. اے اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما دے. اے اللہ جتنے بھی لوگ جامع مسجد رحمۃ العالمین کے ساتھ مل کر سیلاب زدگان کے لیے اے اللہ گمنام رہ کر خدمت کر رہے تھے، اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما. اس دعا کے بعد میں آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس جامع مسجد رحمۃ العالمین کے نمازی اور وابستہ افراد کے ساتھیوں کے تعاون سے کل مساجد جو ان سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بن رہی ہیں، بنیں گی، الحمدللہ ان کی تعداد 32 ہو چکی ہے، اور 32 کی 32 مساجد کا نام جامع مسجد رحمۃ العالمین ہے. پاکستان میں ایک ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پہ بچوں نے کئی دن تک پاؤں نہیں دھوئے ہوتے، جہاں پہ لوگوں کو اللہ کے نبی کا آخری نبی کا نام نہیں پتہ. یہ مسجدیں چن کر ان صحراؤں گوٹھوں میں جا کے اماموں کی رپورٹ پہ وہاں پہ بن رہی ہیں، اور وہاں پہ 2 چیزیں ہیں، غربت اور جہالت اور غربت. انشاءاللہ تعالی وہاں سے جامع مسجد رحمۃ اللہ العالمین سے جو وابستہ امام ہے وہاں سے اس جہالت کا ضرور خاتمہ فرمائیں گے. 35 ٹرک یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گزشتہ جو میں نے اعلان کیا تھا ایک ساتھی نے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بے حساب گھر عطا فرمائے. انہوں نے بیواؤں اور یتیموں کے لیے 100 گھر بنانے کا الگ اعلان کیا ہے. یہ اسی طریقے سے جو صرف کپڑا جو مالیت ہمارے پاس جمع ہوا، چھانٹا پیک کیا، 4 مہینے ہو گئے ہیں، اللہ کی توفیق سے وہ خواتین لگی ہیں، پہلے دن کی تر و تازہ سارے کے سارے لوگ لگے ہیں.
اس کپڑے کی مالیت 40 کروڑ روپے سے زائد بڑھ چکی ہے۔ مانچسٹر میں ایک خطیب نے اعلان کیا کپڑے لے آؤ، جمع کرواؤ، وہاں سے وہ کپڑا چلا یہاں پہ آیا، 300 بوریاں وہ یہاں سے پہنچی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ساری کی ساری سندھ اور بلوچستان کے علاقوں میں جا رہی ہیں۔ یہ ایک مسجد ہے، مسجد مرکز شفا ہے، مسجد مرکز خوراک ہے، مسجد مرکز پناہ ہے، بیواؤں کو یتیموں کو سنبھال سکتی ہے، مریضوں کا علاج کر سکتی ہے۔ آج صبح جو ہمیں روزانہ سینکڑوں ویڈیوز آتی ہیں ان میں سے ایک ویڈیو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک 1350 کلومیٹر دور کچی گلیوں کے اندر، جھونپڑیوں کے اندر معذور بچہ دونوں ٹانگوں سے معذور گھوم پھر رہا ہے، بخار ہے، الٹی آ رہی ہے، کھانس رہا ہے۔ امام کو نظر آیا، اس نے ویڈیو کال کی، اسلام آباد کے جو مسجد ٹیلی میڈیسن سینٹر کے ہمارے ڈاکٹرز نیچے بیٹھتے ہیں ان سے اس نے علاج کروایا، اس کے لیے دوائی لکھوائی، نزدیکی فارمیسی سے دوائی دے کے اس بچے کو پلا دی۔ یہ طریقہ کار اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جہاں پہ ڈاکٹر نہیں ہے، جہاں پہ کلینک نہیں ہے، وہاں پہ مساجد اور ان کے امام مل کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا کا سبب بن رہے ہیں۔ یہ نظام جو اس جگہ سے چلا ہے، 2000 امام، خادم اور یہ لوگ رجسٹریشن کروا چکے ہیں۔ اور میری اب آپ لوگوں سے، سب لوگوں کو یہ دعوت ہے، آپ ہماری مسجد کے نمازی ہیں، آپ کے ارد گرد بہت سے غریب، مسکین، یتیم اس طرح کے لوگ ہوں گے جو علاج نہیں کرواتے ہوں گے۔ جو مسجد کا ٹیلی میڈیسن سینٹر کا نمبر ہے وہاں پہ ایک میسج کر دیں 33 لکھنے کے بعد، یہ ہمارے نمازیوں کے لیے 33 کا خاص ہندسہ ہے۔ آپ کو رجسٹر کر لیا جائے گا، اس کے بعد آپ کو ڈاکٹرز کے نمبر دے دیے جائیں گے۔ آپ کے گرد و پیش میں جو بھی بیمار ہو اس کا جا کے ویڈیو کال کے اوپر اس کا چیک اپ کروا لیں۔ یہ جو نمازی یہاں پہ 1000 بیٹھے ہیں، اگر یہ 100 لوگوں کے علاج کروا سکتے ہیں تو یہ آسانی کے ساتھ یہ ہمارا کئی ہزار افراد تک یہ سسٹم پہنچتا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پہنچ رہا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنے اخلاص پہ قائم رکھے، اس نیکی کو قبول فرمائے۔ جو مسجد بن رہی ہیں اللہ ان کو اسلام کے گہوارے، اسلام کے قلعے بنا دے۔ اے رب کریم ہم سب کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ رب کریم جو فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو منور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بزرگ آفتاب احمد صاحب بطور خاص فاروق ابراہیم صاحب، اے اللہ ان دونوں سے راضی ہو جا، ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یہاں پر موجود ہر شخص کو اپنے گھر سے حرام نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو آگ کے تذکرے آج سنے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول سنا ہے انذرتکم النار انذرتکم النار، میں نے تمہیں آگ کے خطبے سے آگ سے ڈرا دیا، اے اللہ ہمیں اس آگ کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے رب کریم اگر ہم حرام دیکھ رہے ہیں ہماری آنکھوں کو سے بچا لے۔ اے اللہ اگر ہم حرام سن رہے ہیں اللہ اس حرام سے بچا لے۔ حرام پکڑ رہے ہیں اللہ اس حرام کو دور فرما دے۔ ہمارے اندر حرام اتر رہا ہے رب کریم اس سے بھی دور فرما دے۔ اے اللہ اگر ہم حرام کر رہے ہیں رب کریم ہم اس حرام سے بچا لے۔ اے اللہ اگر ہم حرام منا رہے ہیں اس کو جشن کی شکل میں مناتے ہیں، یا اللہ اس حرام جشن کو بھی ہم سے دور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے حلال کے ذریعے حرام سے بے نیاز فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو بے نیاز فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ عمل نصیب فرما۔ اے اللہ موت کے وقت ہمیں یہی کلمہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں اکٹھا فرما دینا۔ اے اللہ جو قرآن کا وعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں ان کے بچے بھی نیکی کی روش پہ چلے، اے اللہ ہمیں ایسے ہی بچے، ایسے ہی اولاد بنا کر اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت کے سایوں میں اکٹھا فرما دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔